بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب عرض۔ ناظرین، گزشتہ ایام ہندوستان کی جو نئی چال تھی، انہوں نے کشمیر کے وہ بڑے سربراہ جو مختلف جماعتوں پہ مشتمل، لیکن اس سے پہلے وہ مودی سرکار یا اس سے پہلے جتنی بھی انڈین حکومتیں گزری ہیں، ان کے پارٹنر کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ مل کر وہ حکومتیں بناتے رہے، ان کے ساتھ مل کر سیاست کرتے رہے۔ ان تمام سربراہوں کو، ان تمام سیاستدانوں کو دلی میں بلایا گیا اور 5 اگست 2019 کے اقدام کے حوالے سے، اس فیصلے کے حوالے سے کوئی نئی اسٹریٹجی کے طور پر ان سے ڈسکس کیا گیا اور ان سے تقریباً 3 گھنٹے صلاح و مشورہ کیا گیا۔ اب اس صلاح و مشورے میں وہ کیا ایکسٹریکٹ ہوا، کیا چیز نکلی، یا کیا آئندہ کا لائعمل کیا ہوگا، لیکن آثار یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے ان جو ہماری ویلی ہے، یا جو لداخ ہے، یا جموں ہے، یا دیگر جو صوبے ہیں، ان سب کو تقسیم کر کے مختلف صوبوں میں اور مختلف نام دے کر ان کی حیثیت، کشمیر کی حیثیت ہی ختم کر دی جائے گی۔ اور ہم پاکستان میں اس 2 سال میں اس حوالے سے اور انڈیا کے اس اقدام کے حوالے سے ہم کیا کرتے رہے، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا کیپٹن عمران خان صاحب ایک بھی کشمیر کے حوالے سے اسپیسیفک قومی یا اس کشمیری جو لیڈرشپ پر مشتمل ایک میٹنگ بھی اسلام آباد میں نہ بلا سکے کہ ہم اجتماعی طور پر سب مل کر کشمیر کے حوالے سے اور ہندوؤں کی سازش کے حوالے سے، ان کے گناونی چالوں کے تدارک کے لیے ہم مل کر کوئی پالیسی بناتے، لیکن وہ پالیسی ہم نہیں بنا سکے۔ ناظرین، ہمارے ہاں تو یہ پک اینڈ چوز اور یہی ہے کہ ہم نے کس کو آزاد کشمیر میں جتوا کر تو ہم نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے یا صدر بنانا ہے یا اسپیکر بنانا ہے، یہ اختیار بھی وہاں کے عوام سے چھین کر اسلام آباد کے دارالخلافے میں ان نے حاصل کر لیا، اور یہاں کے وزیر اعظم نے وہ اختیار لے لیا کہ میں نے آئندہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو نامینیٹ کرنا ہے یا صدر کو کرنا ہے اور اسپیکر کو کرنا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کی توسط سے یہ گزارش ہے پرائم منسٹر پاکستان سے کہ وہاں الیکشن کا یہ جو تردد ہے، یہ جو لوگوں کو خوار کرنے کی اور کھجل کرنے کی جو حکمت عملی ہے، اس سے اگر دستبار ہو کر اور اس پیسے کو 2 ارب روپے کو بچا کر کسی فلائی کام پہ لگا لیں، اور وہ اسی طرح سے یہاں سے آپ لوگ نامینیٹ کر کے اپنا وزیر اعظم بھی بھیج دیں، اپنا صدر بھی بھیج دیں، اسپیکر بھی بھیج دیں، اور اس الیکشن کے تردد سے لوگوں کو بچائیں، چونکہ آئندہ جولائی میں بڑی گرمی ہوگی اور اس شدت سے، اور پھر کرونا بھی ہے، اس حوالے سے لوگوں کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو آپ بچائیں، چونکہ آپ نے وہ سارا اختیار آپ نے خود لے لیا ہے۔ ہمیں افسوس ہے جناب وزیر اعظم کہ آپ آج تک کشمیر کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک پالیسی نہیں بنا سکے، لیکن یہ خوش آئند ہے کہ آپ جب بھی کسی بیرونی میڈیا سے بات کرتے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے آپ ایک موقف اختیار کرتے ہوئے دنیا کو جو پیغام دیتے ہیں، ہمیں اس پر فخر تو ہے، خوشی تو ہے، لیکن عملی طور پر آپ نے ان 3 سالوں میں کیا کیا، اس سے ہم نا امید بھی ہیں اور ڈپریس بھی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں ہمارے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہے ناظم وانی صاحب، وہ کشمیر سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اور میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں عبدالحمید لون صاحب جو حریت لیڈر ہیں، بڑے ویژنری انسان ہیں، کشمیر کے حوالے سے بہت علم رکھتے ہیں اور یہ پریکٹیکل جدوجہد میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے اور اس جو نئی دلی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے ہمیں آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے کہ انڈیا کی آئندہ جو مومنٹ ہے، جو سازش ہے، وہ کیا ہے۔ لیکن حال ہی میں جو پرائم منسٹر مودی نے جو اپنے انٹرویو میں دنیا ساری کو بتایا کہ میں لاہور کیوں گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں لاہور جو آدھے گھنٹے کے لیے گیا تھا، میں جان بوجھ کر گیا تھا، چونکہ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ پاکستان دہشت گرد ہے، چونکہ اس کے بعد فوراً میرے لاہور وزٹ کے بعد پلوامہ میں جو دہشت گردی ہوئی یا دیگر جگہوں میں جو ہوئی، تو دنیا نے جو پیغام لیا اس میں پاکستان کو مورود الزام ٹھہرایا، اور میرا وہ وزٹ سکسسفل تھا۔ پتہ چلا کہ وہ منافقانہ تھا، اور ہماری گورنمنٹ یہ تدارک یا یہ آبزرو نہیں کر سکی کہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہمارے اس دھرتی پہ کیوں آنا چاہتا ہے اور ہم اس سے کیوں ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے
اب جو اس نے میٹنگ بلائی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہمیں نظر آ رہی ہے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے. میں سب سے پہلے لون صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. میں یہ چاہوں گا اور ہمارے راجہ صاحب کفیل صاحب ہیں وہ بھی ان ڈیٹیل کشمیر کی جو ہسٹری کے حوالے سے آج آپ سے تبصرہ کریں گے کہ کشمیر کے اصل مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے. جی امید صاحب آپ کو خوش آمدید. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن ہمیں 5 اگست سے بھی بدترین نظر آ رہے ہیں نمبر 1, اور جو انڈیا مودی جو ہے چونکہ وہ کسی بھی حال میں کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے تو سوال ہی نہیں, یا پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن کے حوالے سے سوال ہی نہیں کہ کوئی اچھے مثبت انداز میں وہ کوئی بات چیت کر سکے, لیکن ہم یہ ایک ڈاؤٹ ہے, ایک سازش لگتی ہے کہ کشمیر کی جو ہمارے پاس وہ جو ریاست ہے اس کو 2-4 حصوں میں 5 حصوں میں تقسیم کر کے ہندو نام دے کر تو کشمیر کی اس آئیڈینٹی کو ہی دنیا سے ختم کر دے گا, میپ سے اڑا دے گا. اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں جو اس وقت حکومت ہے وہ انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والی حکومت ہے, اور مودی خود RSS کا ایک کاری کرتا رہا ہے. اور جہاں آج پورے برصغیر جنوبی ایشیا کا امن جو ہے درہم برہم ہے وہ مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے, ہندوستان کی سازشوں کی وجہ سے ہے. تو وہیں کشمیر پہ اگر آپ دیکھیں 5 اگست 2019 کو جو ہماری ڈیموگرافی پہ اٹیک ہوا, چونکہ یہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی اقدام تھا اور کوئی آئین جو اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی پارلیمنٹ جو ہے کشمیریوں کی جو شناخت ہے ان کا جو تشخص ہے اس کو ختم کرے. لیکن یونائٹڈ نیشن نے بھی تو اپنی قراردادوں کی آنرشپ نہیں لی نا, انہوں نے بھی تو کوئی مذمت نہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں, اقوام متحدہ ناکام رہا ہے. جہاں 47 کے بعد بہت ساری ریاستیں وجود میں آئیں, ان کو آزادی ملی. یہ 2 ایسے کانفلکٹ زونز ہیں, ایک کشمیر ہے اور ایک فلسطین ہے, جو آج بھی اقوام متحدہ کے چارٹر پہ موجود ہے. تاہم آج مفادات جو ہیں, جو ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے, جو ہندوستان کے ساتھ بزنس دنیا کر رہی ہے, اس کو ترجیح دی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ کشمیر کے اندر انسان مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرف ان کو ہانکا جا رہا ہے. جہاں آپ نے کل کی بات کی جو مودی نے دہلی میں جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی نام نہاد, چونکہ یہ بھی ایک سازش ہے, جہاں اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ باہر آیا کہ کشمیر کی جو نام نہاد لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو بات چیت رہی ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو بات کی ہے وہ حد بندی کی ہے, جس میں بھارت چاہتا ہے کہ میں حد بندیوں میں جو ڈی لیمیٹیشن کی بات ہوئی ہے اس میں ہلکے بندیاں کروں. پہلے سے بھی اس نے جموں کے اندر کی ہے, اب وہ وادی کے اندر بھی کرنا چاہتا ہے, مزید بڑھانا چاہتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سیاسی عمل کا یعنی کہ انتخابات کا انہوں نے ان سے کہا کہ وہاں انتخابات ہو, انتخابات کے بعد ہم دیکھیں گے اسٹیٹ ہوڈ, چونکہ یہ ساری ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. کل انہی لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا, اب یہی لوگ اس سے پہلے بھی یہ قبضے کو دوام بخشنے کے لیے ان کے ساتھ رہے ہیں, کشمیریوں کے قتل عام میں ان کے ساتھ رہے ہیں, اور آج ان کو پھر شیشے میں اتارا جا رہا ہے, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ بڑی سازش, خطرناک سازش ہے. مجھے تھوڑا سا اجازت دیں تو وانی صاحب چونکہ لائن پہ ہیں. وانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وانی صاحب میرے ساتھ ہیں, راجہ کفیل صاحب ہیں, عبدالحمید لون صاحب ہیں. تو یہ اسی جو دلی میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا یہ ڈاؤٹ ہے, یہ شک ہے کہ مودی جو ہے اب اس 5 اگست کے اقدام سے ہٹ کر اب ایک نیا اقدام کرنا چاہتا ہے کہ کشمیر کو چھوٹی چھوٹی ایک ریاست اسٹیٹس میں تقسیم کر کے ایک نئی حلقہ بندی کرے گا, اس کے بعد پھر انتخابات کرے گا, اور انہی لوگوں کو یہ جو 70 سالوں سے اس کے ہندوستانی سیاست گورنمنٹ کے ٹولز بنے ہوئے ہیں, انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے پھر انتخابات کا وہ جو ڈھونگ رچائے گا. اور جو حریت کانفرنس کے لوگ ہیں, جو مجاہدین ہیں وہاں جو قربانیاں دے رہے ہیں, یا جو گھر آپ کے اجڑ چکے ہیں, آپ کی فصلیں اجڑ چکی ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں کہ یہ جو کل کانفرنس ہوئی ہے کیا اس میں کوئی اچھا پیغام ہے عوام کے لیے یا نہیں؟ دیکھیے یہاں جو حالات اس وقت ہیں, جب سے یہ مرکزی سرکار نے کل جماعتی میٹنگ بلائی تو اس میں اس حوالے سے یہاں پر تحفظات اور خدشات پائے جا رہے ہیں, اور یہ تحفظات اور خدشات اس حد تک پہنچ چکے ہیں
کہ جو لیڈران میٹنگ سے باہر آئے اور انہوں نے جو بیانات دیے ان پر لوگ بالکل ہی اب عمل پیرا نہیں ہے اور نہ ان کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ اندر بند کمرے میں کیا میٹنگ ہوئی اور اس حوالے سے اگرچہ ان سیاسی لیڈران نے یہاں پر ایسے خدشات اور ایسے اپنی باتیں رکھی. یہاں پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہم نے دفعہ 370 جموں کشمیر کی شناخت کا معاملہ اٹھایا، اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھنے کا تو کہا. عمر عبداللہ نے کہا کہ ایک میٹنگ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے تو اعتماد کچھ حد تک بحال ہو سکتا ہے. اسی طرح سے غلام نبی آزاد نے کانگریس پارٹی کا 5 نکاتی مطالبات پیش کیے، اس میں مکمل ریاست کا مطالبہ سر فہرست تھا. اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اعتماد کی بحالی جموں کشمیر کے لیے انتہائی اہم. گویا کہ یہ جو باتیں ہیں، یا الطاف بخاری نے جموں کشمیر کے مسائل کا حق جمہوری نظام میں مضمر ہے. اس طرح سے ہر ایک لیڈر نے باہر آنے کے بعد اپنے بیانات دیے. تو وانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے حریت قائدین ہیں، مزاحمتی جو قائدین ہیں، ان کو مدعو نہیں کیا گیا یا یہ خود نہیں گئے ہیں؟ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں، حریت کے قائدین جو ہیں، جو اکثریت ہے یہاں کی حریت قیادت جیلوں میں بند ہے، اور اس حوالے سے ان کی ریپریزنٹیشن جو ہے شاید ان کو یہ مرکزی حکومت کو ایسا نہیں لگا ہے. انہوں نے نمائندگی کا حق مین سٹریم لیڈران کو ہی دیا تھا. اب تو اس میں جو گلگت وہ جو لداخ کا جو یونٹ ہے وانی صاحب، لداخ کے یونٹ سے بھی کسی نے شرکت کی ہے اس آل پارٹی کانفرنس میں؟ جی لداخ یونٹ سے؟ لداخ یہ تو جموں کشمیر کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، جموں کشمیر کے لیڈران نے شرکت کی. وانی صاحب بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ رہے. جی عبدالحمید صاحب اور رائے صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. نہیں، میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کانفرنس تو اپیرنٹلی ناکام ہو گئی، اس میں کوئی ایسا میننگ فل آؤٹ پٹ سامنے نہیں آیا کہ جو انکریجنگ ہو، کشمیریوں کے لیے کوئی اچھی خبر ہو، اس میں وہ زیرو ہے. بہرحال یہ جو انہوں نے بتایا کہ غلام نبی آزاد نے 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے اور اس میں ایک سٹیپ یہ بھی ہے کہ ریاست کی بحالی اور فلاں 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 فلاں، تو اس حوالے سے آپ اگر تفصیلاً وہاں دیکھو کہ وہاں جو بات ہوئی ہے 14 لیڈران تھے جی، جس میں 4 سابق وزراء تھے، جس میں فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، غلام نبی آزاد اور محبوبہ مفتی صاحبہ. ان کی اس میں 14 لوگ تھے، اور وہاں کیونکہ یہ بغیر ایجنڈے کے تھی، یعنی پہلے سے طے شدہ ایجنڈے اوپن ڈسکشن ہوگی، تو 3.5 گھنٹے سے زائد جو یعنی نشست ہوئی ہے. اس کے اینڈ پہ جو وزیر داخلہ امت شاہ نے بات کی یا جو کشمیر لیڈروں نے بات کی، اس میں ایک چیز تو یہ ہوا کہ مودی نے اس بات پہ یہ جو 5 اگست کا اقدام ہے اس کو واپسی لینے کے نہیں فیصلہ ہوا. یعنی وہ کو کہا یعنی اس میں محبوبہ مفتی نے بات کی تو یہ ہوا کہ بھارتی سپریم کورٹ میں معاملہ زیر بحث ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ عدالت میں، لہٰذا اس 5 اگست کی اقدام کو واپس لیا. 370 ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، یہ ڈیبیٹ نہیں ہوا، یعنی اس کے اوپر عدالتی معاملہ کر کے اس کو جان چھوڑا لی. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر آگے کرنا کیا ہے. اس پہ یہ اتفاق ان کا یہ ہوا جو اعلامیہ جاری ہوا وزارت داخلہ میں، داخلے کی طرف سے، کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا الیکشن فوری کرائیں گے اور لوگوں کو رائے ووٹ کا حق دیتے ہیں کشمیریوں کو، اور سب سے پہلے حد بندی ہوگی کہ دوبارہ سے حد بندی یعنی سیٹوں کا حلقوں کا دوبارہ سے. اور اس میں سب سے اہم بات ہے شاہ صاحب کہ ہم نے آپ نے پچھلے سال ہی بتایا تھا، جو پہلے جو اعلامیہ جاری کیا تھا ہندوستان نے اپنا نقشہ کر کے، اپنا جو ڈیمارکیشن ہوئی تھی، اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے جو اس کی 24 سیٹیں ہیں وہ انہوں نے اس وقت بھی رکھی تھی. ابھی اگر وہ الگ سمبولک علامتی ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم عبدالحمید لاؤن صاحب سے یہی سوال ایکسٹینڈ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے گا. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک ناظرین. تو جی رائے صاحب آپ اگر مختصر کرتے ہوئے اس ہاں ابھی ان کی وہ کوشش یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یعنی 2 سال گزارے، اور ان 2 سالوں میں ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے بالکل برملا
کہ ان 2 سالوں میں جو حکومت پاکستان کو، جو بیس کیمپ کی حکومت ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کو، اور ہمارے OIC جو اسلامی ممالک کا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس سے اقوام متحدہ، یورپی یونین، کسی بھی فورم نے ہمارے کشمیریوں کے مقدمے میں کھل کر ہماری سپورٹ نہیں کی، یا جو ہندوستان کا 5 اگست کا اقدام ہے اس کی برملا مخالفت نہیں کی. کسی ایک اسلامی ملک ہے سوائے ایران کے، ترکی کے 1-2 ملکوں نے سٹینڈ لیا. وہ بھی کہیں یعنی روٹین کی، کہیں یعنی جا کر کسی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس نہیں کی یا برملا یعنی نہیں بات کی. تو ان 2 سالوں میں ہم اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے کہ اس کشمیر کو پورا اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کا کیا بنا. سلامتی کونسل کے 2-3 بند کمرے، 1 منٹ سنوں گا، جب نہیں ہوئے. اب جو ہندوستان اگلے فیز میں جا رہا ہے اس کو پتہ لگا کہ کہیں مجھے مزاحمت نہیں ہوئے، نہ تو پاکستان کی مزاحمت ہوئی ہے، نہ کشمیریوں نے کی ہے، نہ حریت کانفرنس کی طرف سے ہوئی ہے. جب سناٹا چھا گیا تو اگلے فیز پہ آ گیا کہ میں اس پہ ہو گیا ہوں کامیاب. اب وہ کیا کرے گا؟ ابھی اس نے الیکشن کرانا ہے، الیکشن کرا کے پوری دنیا کو بتایا کہ امن ہو گیا. اور کل ان کی IG کی، آرمی چیف کی بریفنگ تھی. ان 2 سالوں میں جو سرحد پر دراندازی ہے اور جو امن ہوا، دہشت گردی کم ترین. اب جو ہمیں نقصان کیا ہوا کہ پاکستان کی جو حکومت نے ایک دم کنٹرول لائن پہ سیز فائر کر دیا. یعنی ایک طرف کشمیری مزاحمت کر رہے تھے، وہاں پاکستان نے DG اموز نے کہا، ہندوستان پاکستان کے DG اموز نے سیز فائر کر دیا. پاکستان نے بڑا ہمارے وزیر خارجہ ہماری بڑی کامیابی ہو گئی. جب آپ نے پاکستان نے بھی کر دیا، اس کو اپریشیٹ کر دیا، دنیا کا یہ بہت اچھا ہو گیا. 5 اگست کے دن تو پھر اب سوال یہ کہ ہم کشمیری کدھر جائیں گے؟ جو قربانیاں دی کہاں جائیں گے؟ تو پھر یہ تو دب گیا سب. آپ بتائیں کہ حریت کانفرنس اس حوالے سے اسپیسیفکلی پورے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، چونکہ آپ ہی کی جدوجہد کی وجہ سے وہاں لوگ جو ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں یا بندوق ہاتھ میں لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے، وہ حریت کانفرنس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور آپ کے وہ جو لیڈرشپ ہے جو جیلوں میں بند ہے، یہ ان کا کمال ہے. لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، آپ خود کیا کر رہے ہیں، وہاں کی عوام کیا سوچ رہی ہے کہ اگر ہندوستان اپنی اس گناہانہ سازش میں کامیاب ہو گیا تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پھر کس طرح سے کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، حریت کانفرنس ہی کشمیری جو قوم کی نمائندہ جماعت ہے وہ حریت کانفرنس ہے، جس کو OIC بھی ریکگنائز کرتی ہے، دنیا ریکگنائز کرتی ہے. ابھی تو وہ جیلوں میں بند ہے. 5 اگست کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، گھروں کے اندر نظر بند ہے. اب مودی نے جو یہ اقدامات اٹھائے تھے، وہ سمجھ رہا تھا میں بزور گولی کشمیریوں کو دباؤں اور ان کی جو شناخت ہے اس کو ختم کروں. اس میں وہ مکمل فیل ہو گیا. یہ کل کی جو میٹنگ ہے یہ شکست کا اعتراف ہے. اب انہی لوگوں کو جو اس کے ساتھ پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، کشمیریوں کے قتل عام میں برابر وہ ملوث رہے ہیں اور کشمیریوں کے حق کو ختم کرانے میں وہاں ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو لہٰذا یہ سارا جو ہے نا اس میں ابہام بھی ہے اور یہ بڑی سازش ہے. وہیں ہمارے حوصلے بلند ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مودی کہتا ہوگا دنیا کو کہ کشمیریوں کو میں نے دبا لیا ہے، لیکن ہم دب نہیں چکے ہیں. ہماری 4تھی جنریشن کے اندر یہ مومنٹ داخل ہو چکی ہے. آپ دیکھیں وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے، وہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. جو بھی بات کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. کل سوپور میں 3 لوگوں کو شہید کیا گیا پچھلے ہفتے. خواتین مرد ہزاروں کی تعداد میں باہر آئے. اب وہ شہید کر کے نامعلوم جگہ ان کو دفن کرتے ہیں تاکہ لوگ باہر نہ آئیں. یہ اس کی شکست کا اعتراف ہے. جہاں 9-10 لاکھ افواج ہو. اچھا، آپ حریت کے لیڈر ہیں، آپ مجھے بتائیں. جی، جہاں آپ نے پاکستان کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں پاکستان ہمارا محسن ہے، وکیل ہے، اور پاکستان کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اس پہ ہمارا ایمان ہے. خان صاحب جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں ان کی کاوشیں بڑی قابل تحسین ہے. جس طرح سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں ان کو سنا جاتا ہے. دنیا کے اندر ان کا فین ہے، فالوور ہے، اور میڈیا میں بڑا اثر ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بڑا. اور جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ایکس پریزیڈنٹ، انہوں نے کئی بار ثالثی کی جو بات کی ہے، یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے. تاہم آج کی ڈیٹ میں جہاں مودی نے یہ اقدامات اٹھائے اور ہم نے دنیا کے پاس جانا ہوگا، جس میں جو ہمارے ڈپلومیٹ ہیں جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہیں، پارلیمنٹیرین جو ویل ورسڈ ہو، حریت قیادت ہو، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ، ہم دنیا کے پاس جائیں، یورپ کے پاس، یورپ کے اندر ہم جائیں، امریکہ کے اندر جائیں، ہم برطانیہ کے اندر جائیں، لابی کریں اور ان کو بتا دیں کہ یہ چہرہ ہے مودی کا. وہیں آج مودی فیل ہے. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی کشمیری تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، کبھی بھی نہیں. ہم کسی بھی صورت بھارتی تسلط کو تو انٹرنیشنل جو رپورٹ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشن کے جو سب ایجنسی ہے انہوں نے پبلش کی کہ
मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है। हम उन 2 रिपोर्ट्स को इनकैश नहीं करा सके, हम दुनिया में के फोरम पे नहीं ले जा सके। हम सवाए इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो मीडिया में या यूनाइटेड नेशन में जो स्पीचेस की या जो हाल ही में टीवी पर उन्होंने जो गुफ्तगू की और कश्मीर के हवाले से स्पेसिफिक गुफ्तगू की, वो बड़ी इनकरेजिंग है। लेकिन अमली तौर पर मुझे ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं आज तक। मसलन हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये था और हम मुतालबा कर रहे हैं कि भाई कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के इस बेस कैंप की इसकी रियासत को इसको तस्लीम करो। इसी कश्मीर हाउस में इसका वो जो अपना वो क्या एम्बेसडर हाउस बना लो और हम इस इशू को इंडिपेंडेंटली आप ले जाएं, इसको यूनाइटेड नेशन में, OIC में आप ले जाएं। जिस तरह आपने फरमाया, लोग आपकी बात सुनेंगे, इमरान खान साहब की नहीं सुनेंगे या शाह महमूद कुरैशी की नहीं सुनेंगे। लेकिन ज़ीरो प्रोग्रेस है, इसको नेगेटिव देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रियासत में अभी हम जो पिक एंड चूज देख रहे हैं, जो सियासी अमलदारी देख रहे हैं, वो तो बड़ी डिस्करेजिंग है, वो टोटल डिस्करेजिंग है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले ये कि जो रिपोर्ट्स आई हैं कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वो इसमें कोई शक नहीं हिंदुस्तान के लिए वो बेचैनी थी, परेशानी थी और हकायक पे मुबनी थी, क्योंकि प्रोपेगेंडा उनका जो है वो सच के सामने जो है ना वो नहीं चल सका, एक्सपोज हो गया। अब ये अगर नाकामी है या खामी है, वो यूनाइटेड नेशंस की है, वो वर्ल्ड बॉडी की है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऊपर हमारा मसला है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से कहते हैं, पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा है हम ये नहीं कहते हैं, तमाम खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको दूर करना होगा, लेकिन पाकिस्तान तनहा नहीं छोड़ेगा। ये देखो, मैं आपको बताता चलो, यहाँ पर इस दौरान भी लोग ये कहते रहे, क्योंकि ये सारा जो है ना दिल्ली से निकल आता है कि पाकिस्तान ने सौदा किया। पाकिस्तान कभी भी सौदा नहीं करेगा, इस पे हमारा ईमान है। पाकिस्तान का एक एक बंदा जो है ना, आखिर बंदा, मैं आपको बताता हूँ, ये साबका आर्मी चीफ का बयान है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज जब आखिरी बंदा भी मरे ना, कश्मीर पे सौदा होगा। मैं आपको बताता चलूं, हमारा जो रिश्ता है ये न खत्म होने वाला रिश्ता है। जहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, जहां पाकिस्तान के अंदर 70,000 लोग शहीद हो गए हैं, जहां अभी भी चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा गया है, क्या पाकिस्तान सौदा कर सकता है कश्मीर पे? कभी भी नहीं। और क्या उसने हासिल किया कि वो सौदा करे? आज़ाद कश्मीर भी हमारे पास है, गिलगित बल्तिस्तान भी है। लिहाजा इन चीज़ों से यहाँ पर हमारे कुछ लोग जो इलाकी भी हैं, उसके साथ साथ कोई खुद मुख्तार तबका भी है जो इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और सरहद पार जो मैसेज दिया जाता है, वहाँ देखें, ये हिसास मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है जी, बिल्कुल। तो लिहाजा लोगों ने सोच समझ कर बात करनी होगी। दूसरी बात, जहां कश्मीरियों का ताल्लुक है, हमारी कुर्बानियां आज भी जारी हैं, कल भी रहेंगे। हम किसी भी सूरत इस तसल्लुत को तस्लीम नहीं करने वाले। हमने लिखा है, मैं ये 90 की बात है जब मैंने हिलाली परचम लगाया था अपने घर के ऊपर और भारतीय फौज ने उसको मॉर्टर गोलों से उड़ा दिया, जला दिया, लेकिन आज भी वो हिलाली परचम श्रीनगर के अंदर है और मजबूती के साथ है, ये गिरेगा नहीं। मुझे राजा साहब जी, देखो, जैसे लून साहब ने कहा ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मकबूजा कश्मीर का जो कश्मीरी है, जो जम्मू का है, श्रीनगर का है, जो लद्दाख का है, उसका नहीं कुर्बानियाँ दी और उसका यानी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी, पाकिस्तान के तल्लुक़ में कोई शक व शुबा नहीं है। और इतने 70 सालों से तमाम तरह आजमाश के बावजूद ये आज भी वो पाकिस्तान का झंडा लेके दफन होते हैं। और हिंदुस्तान, फिर असल बात क्या शाह साहब, देखो कल जो उसका जो मोदी ने इजलास बुलाया, क्या इमरान खान साहब को इतनी फुर्सत नहीं है कि आज़ाद कश्मीर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप को 1 घंटे के लिए बुलाया? कि किसने रोका है जी? क्या उसको अमेरिका ने रोका हुआ है? कभी कोई साजिश है? कोई रात तो मुलवस नहीं है? क्या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को तकलीफ हुई है कि आए जो मौजूदा सूरत हाल हो गई है, वहीं आगे कैसे बढ़ें? देखो, जो वाक़ा एक काम हो गया ना, एक वाक़ा हो गया, जिसकी वजह से वो गलती किया, वो एक अलग हो गया। जो चीज़ हो गई है वो हो गई है, अब उससे निपटने के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने मसला कश्मीर को आगे हल की तरफ, अभी हम कहाँ फंस गए हैं शाह साहब? काम में अब ये फंस गए हैं कि 5 अगस्त का इक़दाम हिंदुस्तान वापस ले या ना ले। अभी जो कश्मीरियों ने 70 साल से जद्दोजहद की है, जो यानी गुज़श्ता 30-32 सालों में 1 लाख से करीब लोग शहीद हुए, इन तमाम कुर्बानी में आकर कश्मीर मसला आगे नहीं बढ़ा। हम फंस गए कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त का इक़दाम उठा लिया, उसको बहाल कराने वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहा बहाल करो, वज़ीर ख़ारजा कह रहा बहाल करो। अभी हमारी मज़ीद कई जो हमारी सालें हैं लगेंगे हिंदुस्तान इक़दाम वापस ले, फिर मसला कश्मीर तो बहुत दूर चला गया ना। अभी इस इक़दाम में आगे गया। हालात का तकाज़ा ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ये फौरी तौर पर कश्मीर पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं कि हिंदुस्तान कर रहा है, उसकी अपनी पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी के बिल्कुल परफेक्ट हिकमत अमली के साथ चल रहा है। उसने आलमी बरादरी को कैसे यूज़ कर रहा है, कश्मीरी को कहाँ यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश वो तो कर रहा है, करेगा, सुबह शाम दिन रात करेगा। हम क्या कर रहे हैं?
بیس کیمپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا بیس کیمپ کی حکومت اور اسلام آباد کی حکومت کے درمیان کسی سطح پہ کہیں آج تک میٹنگ ہوئی ہے؟ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ خان صاحب آزاد کشمیر کے الیکشن بے شک لڑیں، اپنی پارٹی کو حکومت بے شک وہاں دلوائیں، مظفر آباد میں آپ کا وزیر اعظم ضرور بننا چاہیے، اسپیکر بننا چاہیے، صدر بننا چاہیے، لیکن یہ جو کشمیریوں نے 5 اگست کے اقدام کے بعد جو بدترین آزمائش سے سری نگر کا کشمیری دو چار اس کا آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہاں جو کشمیری جو جیسے یعنی علون صاحب نے کہا، جیسے وہاں سے مطلب جو وانی صاحب نے کہا، اس دوران مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری ہے وہ سنگین ترین آزمائش سے جو دو چار، وہ کیا کرے گا؟ باہر فوجی کھڑا ہوا ہے، باہر اس کی زندگی خطرے میں ہے، وہ ایک معاشرے میں ہے۔ اب اس اپنے بھائیوں کو معاشرے سے کیا نکالنے کے لیے کوئی جوائنٹ حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے وہ جیسے آخری فوجی یا آخری گولی تو ایک الگ بات ہے، وہ حکمت عملی کیا آپ کی؟ کیا ہندوستان کے فوج ایسے نکال لے گا؟ مودی تمام 5 اگست واپس لے لے گا؟ نہیں لے گا۔ ابھی تو کل کی میٹنگ میں جیسے انہوں نے کہا کہ لداخ کے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، حریت کانفرنس کے لوگوں کو شامل کیا، اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، اپنے ہم نہ۔ ابھی صرف موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان اس کو اعلیٰ سطح فورم پہ اٹھائیں، نہیں تو ہندوستان پلان بھی ہے کہ اس نے الیکشن کرانا ہے، الیکشن کرائے گا، حکومت بنے گا، پھر تو آگے چلے، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ ابھی ہمارے پاس وقت 2 سال ہم نے ضائع کیے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس یہ ہے، عمران خان کے پاس یہ ہے کہ بجائے آزاد کشمیر کے الیکشن ہوں، بس شفاف الیکشن ہوں، لیکن ہمیں فوری طور حریت کانفرنس کو اعتماد میں لے کر فوری طور پر مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک آل پارٹی کانفرنس بولیں، جسے پاکستان کی قومی یعنی مطلب جو لیڈرشپ کو بلایا جائے، ان کو بلا کر جوائنٹ اسٹریٹجی ہو۔ اپوزیشن کے مدد میں کہتا ہوں بلاول بھٹو کو بھیجے، عمران خان باہر ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو جائے، میں کشمیر کو ترجمان بن کے آیا ہوں، بلاول بھٹو UN میں جائے، بات سنی جائے گی۔ یہاں سے حمزہ شہباز کو بھیجیں، شہباز شریف کو بھیجیں، اس کو سراج الحق کو بھیجیں، اس کو مولانا صاحب کو، فضل الرحمان کو بھیجیں۔ پاکستان عمران خان کہے کہ میرا وفد جا رہا ہے، ہم آپس میں لڑ پڑے۔ شاہ صاحب عمران خان اپوزیشن دستوں گرے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم نے قومی ابھی کیا ہوا، جو حکومت پاکستان نے اپنے قومی اثاثے گروی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے ایئرپورٹ گروی رکھ رہے ہیں، ہم موٹر ویز گروی رکھ رہے ہیں، ہم دنیا کے سامنے انڈیا کا مقابلہ کریں گے، ہماری پالیسی کدھر ہے؟ تو حالات کا دتا یہ ہے کہ جو لون صاحب بات کریں، ہمیں کشمیریوں کو بات سننی پڑے گی، کشمیریوں کو حالات بھی دیکھنے گے، اور ہم اس میں عمل ہی سکتے ہیں۔ یہی ہم سروجیہ نے گزارش کر سکتے ہیں کہ سنگین صورتحال ہے، ہمیں اس پر فوری طور پر پاکستان کا فیصلہ کر کے چھوٹے سے بریک، اور بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر ہم تفصیلاً آپ کو انفارم کریں گے کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال، کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق قدر خان صاحب قسمیں اٹھا کر جو لوگوں کو، عوام کو جو اعتماد دلا رہے ہیں، اور اپنی جو 5 سالہ حکومتی کارکردگی اور اس میں جو 3 سال بالخصوص جو مشکلات میں انہوں نے گزارے، اس حوالے سے جو تفصیلات بتا رہے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی آپ سنیں۔ راجہ صاحب اس پر تبصرہ کریں گے، اسٹے ود اس پلیز۔ الیکشن کوئی مشکل نہیں تھا، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قبلہ رو ہو کر آپ کو کہتا ہوں، آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بھی آپ کو بات بتا دوں۔ اگر میں سمجھوتا کر جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر آپ کو کہتا ہوں، آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی مجھے انہوں نے کہا یہ بات کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کیا میں نے بات ہو۔ آپ کو کیا پتا کہ اس پچھلے میاں نواز شریف کے جانے کے بعد اس 3 سال میں کیسے ہی حکومت قائم رکھی ہے لیگ کی؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی، میرے منصب کا تقاضا نہیں تھا، یہ میرے خلاف حق میں اعتماد دستخط شدہ، میں نے کبھی تذکرہ نہیں کیا، میرے خلاف سازش ہے، مجھے پاکستان کا دشمن، میں نے آپ کے حق کی بات کی ہے، کشمیریوں کی بات کی، پاکستان کے مفاد کی بات کی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو جی راج صاحب ہمیں یہ بتائیں اب آزاد کشمیر کے حوالے سے، یہ جو پارٹی اور اس وقت جو کل وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں وزیر اعظم بھی نامینیٹ کروں گا، صدر بھی نامینیٹ کروں گا، اسپیکر بھی نامینیٹ کروں گا، میرا تو خیال ہے، پرسنل ذاتی خیال ہے کہ پھر یہ الیکشن کا کے لیے کرا رہے ہیں تو پھر یہ ایسے نامینیٹ کر کے بھیج دیں۔ انفیکٹ جو 70 سالوں میں ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے، عوام کے ووٹ کا، عوام کی رائے کا کوئی آج تک احترام نہیں کیا گیا، ہمیں وہ احترام دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن بہرحال ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں یہ وزیر اعظم پاکستان کرتے کہ اچھا ایک آدمی کو اگر ان کو بیرسٹر سلطان محمود پسند ہے نہیں، یا کوئی دوسرا پسند نہیں، تیسرا، اور کوئی ایک پسند ہے، اس کو آج یہ قیادت لیڈرشپ اس کے حوالے کر دیں تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ نیکسٹ جو 5 سال ہیں ہم نے اس کے ہاتھ میں رہنا ہے، یہ ہمارے بزدار، آزاد کشمیر کے بزدار نامی فلاں صاحب، خان صاحب، سردار صاحب یا فلاں صاحب ہے۔ شاہ صاحب یہ جو کل اجلاس ہوا عمران خان صاحب کی زیر صدارت، اس میں محترم علی امین گنڈا پور صاحب اور اس میں نیازی صاحب
اس عامر کیانی صاحب اور ہمارے سردار تنویر الیاس صاحب. جی. اور یہ جو خبر جاری ہوئی ہے یہ سردار تنویر الیاس صاحب کے اپنے میڈیا سیل سے جاری ہوئی کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کے بعد جو خوشخبری دی گئی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ صدر کا، وزیر اعظم کا، اسپیکر کا انتخاب میں خود کروں گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خبر کو جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، ظاہر پارلیمانی پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ اس ٹائم. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ کل کی میٹنگ میں بیرسٹر سلطان صاحب موجود نہیں تھے. حالانکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اگر یعنی کوئی بھی سیاسی فیصلے میں بے شک آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے صدر ہیں تو آپ ان کو وہاں سے آپ ان کو اس میٹنگ میں شامل ہونے چاہیے. بالکل جیسے آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آپ نے 5 سال پورے کر گئی، اور جس طرح سے وزیر اعظم آزاد کشمیر قسمیں اٹھا کر لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ جو میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور یعنی آنے والے الیکشن میں مجھے جیتو. نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میری پارٹی کیا کرنے والی ہے، اور میرے عدم اعتماد کا جو لوگوں کا سائن شدہ میرے پاس ڈاکومنٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سمجھوتا کر لیتا، ابھی ان کو بتانا چاہیے جی کہ ان کو کن چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ آپ یہ چیزیں کریں جس میں کشمیر کے کئی نقصان ہونا تھا یا تقسیم کشمیر کی جواز بنا تھا. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں راز ہیں، یہ میرے عہدے کا تقاضا ہے، میں اس کو افشا نہیں کروں گا. لیکن لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن اتنا خطرناک ہے، اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو آزاد کشمیر یعنی آزاد کشمیر صوبہ بن جائے. یعنی خود کہہ رہے ہیں. اپنا لاؤن صاحب، حریت کانفرنس آپ کی جو یہاں پاکستان میں آپ کا ایک کیمپ ہے اور آپ کشمیر کی ریپریزنٹیشن اور نہیں 12 سیٹیں بھی ہیں ان کی ہماری اسمبلی میں مہاجرین جو کشمیر ہیں پار کے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کس طرح کی حکومت، کس طرح سے ہمارا نظام ہونا چاہیے جو کشمیر کی آزادی کے لیے واقعی عملاً کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے؟ اس میں کوئی شک نہیں. جو پچھلے 5 سال کا جو ٹینیور گزر چکا ہے اپنا، جس میں فاروق حیدر صاحب تھے، کوئی خاطر خواہ کشمیر کے حوالے سے کام نہیں ہوا جو سرحد پار میسیج چلا جاتا ہے. اب جس طرح سے کفیل بھائی نے کہا کہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین مقیم پاکستان، جس میں 6 جموں کی اور 6 وادی کی ہیں، یہ ہندوستان نے ایک کانسپریسی کے تحت سری نگر میں 24 سیٹوں کا اس وقت وہ یہ مختص کیا تھا کہ یہ گلگت اور آزاد کشمیر کے. پھر یہاں سے ہم نے اپنا آزاد کشمیر کے آئین میں بھی یہ درج ہے کہ 12 سیٹیں مہاجرین کی ہوگی، یہ کاز کی جو ہے ترجمانی کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک اسپیشل ایڈوائزر برائے رائے شماری بھی ہوگا. تاہم آج تک اس ایڈوائزر کا بھی تعین نہیں ہوا، اور ان 12 لوگوں نے بھی کوئی خاطر کا کام نہیں کیا. تاہم آزاد کشمیر کو جو ہے نا بیس کیمپ بنانے کی اشد ضرورت ہے. اب سرحد پار لوگ جو ہے نا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جہاں آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے، ہر گھر ماتم کدہ ہے، ہر شہر قبرستان ہے، بچے اندھے ہو رہے ہیں، ان کے سکول ہمارے حوصلے بلند ہے. یہاں پر ایک اور انہیں بات کی، اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان APC بلائے جس میں تمام پارٹیز کو وہ لائے اور ایک لاہ عمل طے کرے، ایک ایسی حکمت عملی مرتب کرے، اور جو ہے وے فارورڈ اس کا کیا ہوگا، پھر ہم آگے بڑھیں دنیا کے پاس. جس طرح سے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم نے ویل ورسڈ پارلیمنٹرین دنیا کے پاس بھیجنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہماری کاوشیں ہونی چاہیے وہ بڑی ایگریسو ہونی چاہیے. ناظرین، آزاد کشمیر کو جو لاحق موجودہ خطرات ہیں، اس وقت ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت آزاد کشمیر کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں جو بظاہر بے ضرر محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ثابت ہوں گے. حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان میں PTI کی حکومت بن جانے کے بعد آزاد کشمیر میں کافی سرگرمی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں سیٹیں دی جائیں گی، اور اس طرح ایک صوبے کا درجہ پھر حاصل ہو جائے گا آزاد کشمیر کو. مقصد جو میرا آپ تک یہ خبر لانے کا وہ یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کو سیٹیں دی بھی گئی اور ہماری جو آبادی کے تناسب سے، تو میکسیمم 2 سیٹیں قومی اسمبلی میں ملیں گی، یا میکسیمم 3 ملیں گی، یا 1 سینٹ کی سیٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گی، یا 2 آئے گی. کیا اس طرح سے آپ کے معاملات اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے انٹرنیشنلی اور جو اس وقت سٹیٹس ہے، اس کا نعم البدل وہ ثابت ہو سکے گا اور وہ کامیابی کی طرف اور وے فارورڈ ہوگا؟ یقیناً نہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ اپنا راجہ صاحب، آپ ایک مضبوط آزاد کشمیر کی حکومت، ایک مضبوط ٹرانسپیرنٹ ایبسلیوٹلی جو ہمارے جو 40 لاکھ ہوتے ہیں ان کی ٹرو ریپریزنٹیٹیو حکومت کے ایک اس کا جو قیام اور اس کا جو وے فارورڈ ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے الیکشن ایک ساتھ ہو.
جی ایک ہی دنوں جی تو پھر یہ نہیں یہ بھی تاثر کہ گزشتہ شاہ صاحب 90 سے لے کر آج تک جو 2016 کے الیکشن ہوئے پچھلے یعنی 5 سال پہلے تو اسلام آباد میں جس کی بھی حکومت ہو گئی اس کی آزاد کشمیر حکومت تھی، یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے توڑ کے لیے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق حکمرانی ہے یا لوگوں کے جو ووٹ ہے اس کا رائٹ کو یہ باہر رکھنے کے لیے، اس کا تقدس کو بچانے کے لیے کہ ایک ساتھ الیکشن ہوں، ایک ساتھ ہوں، یعنی تاکہ یہ جو تاثر ہے یہ فوری ٹوٹے۔ اور وہ سب سے خطرناک جو ہے کہ اس سارے جو ہمارے پروسیس میں یہ جو پاکستان کے مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں تو یہ اسلام آباد کی حکمران پارٹی اپنی جو اس کی پارٹی ہے 9 سیٹیں 10 سیٹیں اس کو پیک میں ڈال کے دیتی ہے۔ تو اگر آپ کو حکومت بنانے کے لیے 26-27 سیٹیں چاہیے تو اس میں سے 10 سیٹیں آپ کو یہ تھیلے میں ڈال کے دے دیتے ہیں کہ یہ لو تو باقی آپ نے 12 13 14 لینی ہے۔ تو ان سیٹوں کے بارے میں کئی دفعہ ڈیبیٹ ہوئی تو کئی دفعہ تجویز بھی یہ آئی، موجودہ وزیر اعظم فاروق قدر صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا بھی کہ ہم ان کو مختص کر دیں کہ جو جس پارٹی کی یہ سیٹیں ہیں، یعنی جیسے ہمارے خواتین کی نشستیں ہیں، علماء مشاہ کی ہیں کہ جس کی جتنی سیٹیں رہیں لیکن ہم ان کو مختص کر دیں، ہم اس کو اسپیشل سیٹیں کر دیں کہ جو اس وہاں یعنی جتنی آزاد کشمیر کے حلقے 33 حلقے ہیں، 33 حلقے میں جو پارٹی جتنی لے گی یہ سیٹیں ان کو دیں، وہ سب سے حل۔ جب تک ان سیٹوں کا معاملہ حل نہیں ہوگا تو آزاد کشمیر کے حکمران وہی بنے گا جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوئی، اور بیس کیمپ کا تصور بھی نہیں، آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ پھر جو سب سے اہم بات کی آپ نے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل گئے ڈوڈیال میں خطاب کیا، چکسواری گئے، کھوئیٹا تک پہنچے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا بیانیہ بھی پیپلز پارٹی جائے گی، نور لی جائے گی، مریم نواز نے بھی جانا ہے۔ تو پاکستان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ایک بہت مضبوط ایک جامع منشور کے تحت جائے۔ ابھی تک آزاد کشمیر کے الیکشن کو یعنی 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں، کسی پارٹی نے منشور نہیں دیا۔ اس لیے جلسے کر رہے ہیں بھائی، آپ پہلے اپنا منشور تو دیں، آپ کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا منشور ہے، آپ کا تعمیر و ترقی کے حوالے سے کیا منشور ہے، آپ کا جو صوبائی اسٹیٹس کے حوالے۔ ابھی گلگت بلتستان کے حوالے سے شاہ صاحب نے کئی دفعہ اپنے جو پروگرام کیے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گلگت بلتستان کے معاملے میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا آزاد کشمیر کے کشمیری حریت کانفرنس کے بیانی کے ساتھ اتفاق نہیں ہے۔ وہ بار بار یہ کہ ہم گلگت کو صوبہ بنائیں گے، گلگت کو اسمبلی میں سیٹیں دیں گے، سینٹ میں دیں گے۔ بھائی گلگت بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، جیسے مظفر آباد ہے، جیسے جموں ہے، جیسے اگر آپ گلگت کو دیں گے پھر آزاد کشمیر والوں کا کیا قصور ہے؟ جب آزاد کشمیر کو دیں گے تو مسئلہ کشمیر پھر کہاں، یہ جو لون صاحب نے قربانیاں دی ہیں پار کے پھر یہ اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان عوام کی پالیسی سے باہر نکلے۔ ایک تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو الیکشن ہے 25 جولائی کو یہ شفاف الیکشن ہو حکومت پاکستان کو، کیونکہ اس وقت حکومت پاکستان کی ذمہ داری پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور شاہ صاحب جس طرح کے ساتھ تیزی کے ساتھ لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم ہوش میں بلا کر اور بنی گلا بلا کر لوگوں کو یعنی گلے میں پٹے ڈال رہے ہیں، تو یہ کیا پیغام ہے؟ یعنی یہ پیغام ہے نا کہ آپ آزاد کشمیر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، مودی کو کیوں الزام دے رہے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں بھائی آنے والی حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو بات ختم۔ تو آپ کی بات بجا ہے کہ پھر ادھر ہی لوگوں نامزد کرتے ہیں کہ ڈوڈیال سے فلاں ہوگا، چکسواری سے فلاں ہوگا۔ تو اس وقت جو حکمران ہے، موجودہ حکومت ہے، مسلم نون ہے، اس کے لوگوں کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے، کیونکہ کام کاج کیا نہیں انہوں نے کسی ایک حلقے میں۔ اس ایون کے وزیر اعظم راجہ فاروق قدر صاحب اور اسپیکر شاہ غلام قادر صاحب، سینئر وزیر صاحب کو اپنے حلقے میں لوگوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ سوالات لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے 5 سال میں کیا کیا، 90 ارب کے قریب آپ کا ترقیاتی بجٹ تھا، سڑکیں کدھر ہیں؟ یہ ابھی وزیر اعظم جا رہے ہیں نا، وہ جاگر پہن کے کچی سڑک ہے، بھائی پکی کیوں نہیں بنائی آپ نے؟ اسپیکر مطلب جو لوگ جا رہے ہیں اسپیکر صاحب سے پوچھیں کہ آپ اسپیکر ہیں 5 سال، آپ نے پورا نیلم کچی سڑکیں کیسے جاؤ گے؟ لوگوں کو ووٹ کے پاس کیسے جاؤ گے؟ سڑکیں بنائی نہیں ہیں۔ پر آپ دیکھو وسطی باغ ہمارا، آپ کو نا وسطی باغ میں ہماری جو 80% آبادی ہے اس کے پاس ہمارے بنیادی انفراسٹرکچر ہے، روڈ ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ تو جب ابھی ایم ایل اے صاحب جائیں گے نا، پیدل چڑھیں گے نا پہاڑی پہ، پتہ لگ جائے گا نا کہ بھائی آپ نے 5 سال سڑکیں نہیں بنی ہیں تو پیدل جاؤ گے۔ ہمارا آج اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں پھر آپ کی توسط سے، آپ عوام کی توسط سے حکومت پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب ہماری 3 آرٹریز ہیں، 3 روڈیں ہیں، ایک کوہلا یہ مری سے گزرتے ہوئے کوہلا مرج ہوتی ہے، دوسری ڈالکوٹ میں جا کے مرج ہوتی ہے، تیسری پتن میں جا کر مرج ہوتی ہے، اور چوتھی میرپور میں مرج۔ ہماری یہ چاروں جو آرٹریز ہیں یہ آثار قدیمہ کا جو نمونہ پیش کر رہی ہیں۔ اس وقت کوئی صحت مند آدمی سوائے مری کی روڈ کو چھوڑ کر ان 3 باقی سڑکوں پر سفر نہیں کر سکتا۔
ہماری حکومت پاکستان سے اور صوبائی حکومتوں سے، جو کہ پنجاب لگتا ہے، ان 2 سڑکوں کے ساتھ پنجاب لگتا ہے اور میرپور کے ساتھ 3 سڑکوں کے ساتھ پنجاب کی حکومت لگتی ہے، ہم عثمان بزدار صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ خدا را ہماری ان 3 سڑکوں کے حوالے سے اور ان کو اسارہ قدیمہ سے نکال کر ایٹ لیسٹ انسانوں کی ٹریول کرنے کے لیے جو راستہ تو یہ روڈیں ہماری بنا دی جائیں، اور کوٹلی ستیہ جو گزشتہ ہم 8 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ اکھاڑی ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنا کر انویسٹیگیشن کریں۔ آپ احتساب کا تو بڑا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس عذاب سے کشمیری عوام کو اور ریاست آزاد کشمیر کے عوام کو اس عذاب سے جان چھڑائی جائے۔ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، آئندہ ہفتے پھر آئیں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔